الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تاجدار کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز نور عطا ہوگا، اور جس کو نور عطا ہوگا وہ اہل نار سے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نار کہتے ہیں جہنم کو، جس کو نور عطا ہوگا وہ جہنم سے نہیں ہوگا۔ اب جس کو نور چاہیے وہ نور والے مصطفیٰ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اپنی پوری زندگی درود کی کثرت میں گزارے، انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم کو وہ نور عطا کیا جائے گا۔ یہ بڑی بشارت ہے آقا علیہ السلام کی جانب سے، اور ہمارے لیے بڑا سہارا ہے درود، بڑا سہارا ہے درود۔ ہمارے پاس دیگر اعمال اگر اس میں کمی رہ جائے گی، نماز میں، روزے میں، حج و زکات میں، صدقات خیرات میں، تو یہ درود ان تمام کمیوں کو پورا کر دے گا، اور پھر وہ درود کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے قیامت کے روز نور ہوگا، اور جب نور ہوگا تو انشاءاللہ ہم نار میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے اس اعتقاد کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اس لیے اپنی زندگی کو درود سے سجاؤ، اپنے گھروں میں درود کی محفلیں سجاؤ، روزانہ جتنا بھی ممکن ہو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ درود خوانی کرتے رہو۔ اس کی برکتیں دونوں جہاں میں ملے گی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کی کثرت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے مسائل کے حل فرمائے گا اور آخرت کے معاملات کے حل فرمائے گا۔ رب کریم ہم سب کو اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کثرت سے درود پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایسا درود پڑھو کہ مدینے والے آقا تک ہماری آواز آسانی سے پہنچ جائے، بلند آواز سے۔ خلیفہ شیخ الاسلام و خلیفہ شیخ الہند مولانا عمران اشرفی صاحب اور اس کھیڑ میں جو آپ سب کی امامت کرتے ہیں، جو ائمہ مساجد علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور کھیڑ کی وہ عوام جو اتنی رات میں پیران پیر، پیر دستگیر، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرید بھی ہے، غلام بھی ہے، اور ان کا نام، ان کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہے۔ مبارکباد کے مستحق بھی ہے،
اور میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹی سی مجلس، چھوٹا سا اسٹیج، اور اسٹیج پہ ہم جیسے گنہگار اور علماء کرام ان کی قیادت میں جو جلسہ اتنی دیر رات منعقد ہو رہا ہے، اور اس موسم میں سب بستر چھوڑ کر آئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اے کاش سرکار وقت حضور غوث پاک ہم پر خصوص نگاہ کرم فرمائے، اور آپ ہمارے حق میں سلامتی کی دعا فرمائے، آپ کی جانب سے ہم کو سلام آئے۔ اے کاش کسی کی نیند میں گئے تقدیر جاگ اٹھے اور شہنشاہ مقدار کا سلام سنائی بھی دے۔ اب جس کو جتنا یقین ہے اتنے بلند آواز سے آمین بولے، کیونکہ یہ ناممکن نہیں ہے۔ جن کے تذکرے کی ہم جمع ہے، یہ وہ ذات، یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ جیسا یقین ان پر رکھیں گے ویسے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور یہ بات میں پورے یقین سے کہتا ہوں۔ آج کم و بیش 800-900 سال کا وقت گزر چکا ہے حضور غوث اعظم کے زمانے کو، مگر یقین کریں آپ کے زمانے میں جو کرامتوں کا ظہور تھا، ویسا ہی کرامتوں کا ظہور 800-900 سال بعد آج کی اس 21ویں صدی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ حق ہے۔ اس لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو یہ محض لفظوں کی بندش یا آپ کو سکون اور قرار تسلی دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا اتنی دیر رات اس چھوٹے سے گاؤں میں چند علماء کرام کی قیادت میں عوام اہل سنت غوث و خواجہ کے چاہنے والے مرید اور غلام اتنی بے قراری کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، بے قراری اس معنی میں کہ وہ سننے کے لیے بے قرار ہے، دلچسپی ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو بارگاہ غوثیہ میں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ اگر وہاں سے مقبولیت کا سرٹیفکیٹ مل گیا نا تو یہاں سے اٹھنے والے کل سے پھر کوئی نماز قضا نہیں کریں گے اگر سرٹیفکیٹ وہاں سے مل گیا۔ یہ وہاں سے مقبولیت کی دلیل، میری بات سمجھے؟ حضور غوث پاک ہے ہماری مجلس اگر مقبول ہو جائے اور ہم میں سے کسی کی بھی حاضری خصوصی طور پر مقبول ہو جائے، کیونکہ سب کا اخلاص الگ الگ ہے، سب کی نیتوں کا خلوص الگ الگ ہے، سب کا ذوق الگ الگ ہے، تو اس کے اعتبار سے بھی جزا ملتی ہے، خصوصی نگاہیں کرم ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے مجلس تو قبول ہو جائے گی، مگر مجلس میں خصوصی نگاہیں کرم اگر کسی پر ہوتی ہے اور اس کو مقبولیت ملتی ہے تو اس کے دوبارے ہی نہیں آتے ہیں۔ اور آپ کے بارگاہ میں مجلس کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ پھر انقلاب آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ انقلاب، زندگی میں انقلاب آتا ہے، زندگی کے حالات میں انقلاب آتا ہے، ہماری روحانیت میں انقلاب آتا ہے۔ ہم جیسے آج ہیں پھر کل ویسے نہیں ہوں گے، اور پھر کل جیسے ہیں پرسوں ویسے نہیں ہوں گے، اس سے بہتر ہو جائیں گے، پھر پرسوں جیسے ہیں اس کے بعد بھی ویسے نہیں ہوں گے، اس سے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ روحانی ترقی اور زندگی کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں
نقش قدم پر چل رہا ہو اتنا ہی حضور غوث پاک کے نقش قدم پر چلتا ہوگا جتنا پکا ہو. اور یہ پکا ہونا کب ہوتا ہے جب مرید پکا ہوگا. تو اللہ اس مجلس کو قبول کرنا ہے. اب پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے دیر تک مجھے سننا چاہیں گے اتنی ہی دیر میں آپ سے بات کروں گا. بے شک یہ آپ کو طے کرنا ہے. چاچا کے جذبے کو سلام کہ انہوں نے کہا بغیر تاخیر کے بغیر تعامل کے کہا کہ بچے تک سننا چاہتے ہیں. یہی ذوق و شوق ہونا چاہیے, یہی ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ نہیں. آپ یقین کریں ابھی مولانا عمران رشید صاحب نے کہا آپ سے کہ ہم جن کا تذکرہ کرتے ہیں نا ان کا تذکرہ آسمانوں پر ہوتا ہے, اتنا بلند ان کا تذکرہ ہوتا ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, کسی خاص بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے رب اس کو چاہتا ہے. پہلے رب چاہتا ہے, محبت کرتا ہے, رب محبت کرتا ہے بندے سے. اس کے بعد فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اے جبرائیل, اے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام, میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں جس کا نام عبد القادر ہے, اب تو بھی اسے محبت کر. اور فرشتوں میں اعلان کر دے کہ تمام فرشتے میرے اس بندے سے محبت کریں. آسمانوں کا کام پورا ہو جانے کے بعد پھر حکم ہوتا ہے جبرائیل اب جا, اب زمین پہ رہنے والے پاک دلوں میں, جس دل میں پاکی ہے, ایمان ہے, صفائی ہے, ایسے دلوں میں میرے اس خاص بندے کی محبت ڈال, جس سے میں محبت کرتا ہوں اس محبت کو پاک دلوں میں ڈال. پھر اس کے بعد وہ ہمارے جیسے لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم چل کر کے مجلس میں آتے ہیں. یہ انتظام وہاں سے پہلے ہوتا ہے. اب ان کا تذکرہ جن سے خدا محبت کرے, جبرائیل امین کو کہے محبت کرنے کو, تمام فرشتوں سے کہے محبت کرنے کو, اور اس کے بعد پھر زمین پر محبت اتاری جائے اور زمین میں بھی انتخاب ہو. ایسے نہیں کہ سب کے دلوں میں ڈالی جائے, انتخاب کیا جاتا ہے کہ کس کے دل میں محبت ڈالنی ہے جو پاک صاف ستھرا نظر آتا ہے. ایسے دلوں میں یہ محبت پیوست کی جاتی ہے اور اس میں انتخاب کر کے پھر ہمیں چن کر کے وہ محبت ڈال کر کے اس میں سے بھی انتخاب ہوتا ہے کہ اس میں سے کن لوگوں کو مجلس میں لانا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ شہر میں اتنے ہی جانے والے ہیں حضور غوث پاک کے, نہیں, اس میں سے بھی پھر انتخاب, آپ اس میں سے بھی چنو جس کو مجلس میں بلانا ہے, جس پر حضور غوث پاک کی خصوصی نگاہ کرم ہو جائے گی اور کس کی زندگی بدلنی ہے, کس کی زندگی بدلنی ہے, اس پر حضور غوث پاک کی نگاہ کرم سے فضل کرنا ہے. یہ انتخاب کے لیے چن کر کے بلایا جاتا ہے. کل میں اب بتاؤ اس شکر, اس احسان کا شکر کیسے ادا کریں کہ ایسی رات ہے اتنے انتخابات میں سے ہمیں چنا ہے. جو بہت سارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا کسی گیم میں یا کسی پروگرام میں یا کسی جاب کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے, ایڈمیشن ہو جائے, سلیکشن ہو جائے کسی فن کو دکھانے کے لیے, تو اس میں سے انتخاب ہوتا ہے نا, سلیکشن ہوتا ہے نا. اس سلیکشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں مگر وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں, بہت مخصوص ہوتے ہیں. اب بتاؤ دعوت تو بہت لوگوں تک گئی ہوگی مگر خدا نے انتخاب ہم جیسوں کا کیا. اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے. بزرگوں اور دوستوں, جتنے دیر تک آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, ٹھیک ہے. اب اپنی بیداری کا ثبوت درود بلند آواز سے پڑھ کر دیجیے. صلاۃ و سلام علیہ
عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی ہم جمع ہیں. آپ کے ساتھ ہو یا خواجہ اجمیری سرکار غریب نواز ہو یا دیگر بزرگان دین اسلاف ہمارے، ان کو ہمارے درمیان میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ ہمارے بیچ کیوں رہتے ہیں؟ ان کو تو اللہ کا ذکر پسند ہے، اللہ کا قرب پسند ہے. یہ صرف اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں. ان کا میلاد، ان کے رغبت، ان کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہوتی. یہ صرف اپنے رب کے مکھڑے کو تکتے رہتے ہیں. صبح و شام کا یہی کام ہے. اس لیے کئی اسلاف ایسے ہیں جنہوں نے دنیا چھوڑی جنگلوں میں گئے اور وہیں وقت گزارا. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل وہاں رکھتا ہے، یہاں نہیں رکھتا. وہ تنہائی چاہتے ہیں، وہ بھیڑ پسند نہیں کرتے، وہ یکسوئی چاہتے ہیں، وہ رب کا قرب پانا چاہتے ہیں. اس لیے ہر وقت آنکھیں بند کر کے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. خدا کے نور اور اس کے تجلیات میں متاثر رہتے ہیں. تو یہ تیاری میں آخرت کی کرتے ہیں، اپنے اعمال کو درست رکھتے ہیں. اللہ ان کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے. ان کی نیتوں میں خلوص ہوتا ہے. یہ اتنے پاک ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا، ہمارے بزرگوں نے سکھایا، جب ان کا انتقال ہو جائے، وصال ظاہر ہو جائے، وصال ظاہر ہونے کے بعد جب ان کو قبر میں دفنایا جائے تو ان کے قبروں کو ہاتھ میں لگایا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، نہ جانے ہم کیا کیا کر کے آئے ہوں گے اس ہاتھ سے. اور پھر وہ ہاتھ ایسے مقدس ہستیوں کے قبر کو، آپ کی تعویذ کو، آپ کی تربت کو کیسے لگایا جائے؟ اس لیے علماء منع کرتے ہیں. اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اور جس کی آنکھیں جتنی کھلی ہوتی ہے وہ اتنا دور ہوتا ہے، وہ اتنا احتیاط کرتا ہے. حضور سرکار غریب نواز کے آستانے پر کئی بزرگان دین حاضر ہوئے. ہم بھی حاضر ہوتے ہیں. ہم میں سے کئی لوگ تو ایسے ہیں جو آستانے کے پاس جا کر کے آپ کی چادر مبارک کو لے کر کے اس کے اندر اپنا منہ ڈال دیتے ہیں. ہے نا؟ بولو نا، ہے نا؟ اور کچھ ایسے اسلاف ہمارے گزرے ہیں کہ وہ بلند دروازے کے اندر بھی نہیں آتے. ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ کہتے ہیں اندر آنے کی ہمت نہیں ہماری. یہ دربار بادشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، ہند کا بادشاہ ہے غریب نواز. ہماری ہمت نہیں ان کے روبرو آ کے کھڑے ہو جائیں. تو جس کو جتنا دکھتا ہے، جو جتنا جانتا ہے اتنا ادب کرتا ہے. جو جتنا بولو جانتا ہے اتنا ادب کرتا ہے. جو نہیں جانتا وہ اتنا ادب نہیں کرتا. آپ میں سے کئی لوگ مجھے جانتے ہوں گے. کہیں میرے سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو جیسے آپ خلوص اور محبت کے ساتھ مجھ سے یہاں ملاقات کریں گے، ہے نا، کسی اور مقام پر ملنے کے بعد ایسے ہی ملیں گے نا، اسی خلوص اور ادب کے ساتھ ملیں گے نا، ہاتھ ملائیں گے نا. اور اسی علاقے میں آپ کے گاؤں میں رہنے والا کوئی شخص جو ہمیں نہیں جانتا، جو ہمیں نہیں جانتا، وہ ہم سے اگر ملتا ہے تو وہ کیسے ملے گا؟ جیسے آپ مسلمان ہیں کوئی، بس اسی پر، اس لیے کہ وہ جانتا نہیں. ہم نہیں جانتے غریب نواز کو، ہم نہیں جانتے حضور غوث اعظم کو، مگر جو جانتا ہے وہ اتنا ادب کرتا ہے کہ وہ دروازے کے اندر بھی نہیں آتا.
اس کے نزدیک اندر آنا بھی ادبی ہے، اس کے نزدیک اندر آنا بھی ادبی ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے اور مثال ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، آپ کا دربار، آپ کا گھر، آپ کا حجرہ، آپ کا گنبد خضرا، آپ کا مدینہ، یہاں جانے کے لیے اور رہنے کے لیے اگر آپ سے کہا جائے تو سب تیار ہیں؟ کوئی بھی نہ نہیں بولے گا۔ آپ سے کہا جائے کہ سعودی عرب اب آپ کو اجازت دیتا ہے 8 دن کی بجائے آپ 20 دن وہاں رہیں، تو ہم سے سب تیار ہو جائیں گے نا؟ بولو 6 مہینہ رہو، اجازت ہے آپ کو، کہیں گے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، 6 مہینے وہیں گزارو۔ مگر ہمارے اسلاف میں ایسے بھی اسلاف اور بزرگ گزرے ہیں کہ وہ مدینہ پاک میں آج بھی ایسے لوگ، وہ مدینہ پاک میں 8 دن کی اجازت ہونے کے باوجود 4 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے۔ میں نے کہا نا، جو جتنا جانتا ہے اتنا زیادہ مرتب ہوتا ہے، اتنا زیادہ مرتب ہوتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور جو جتنا جانتا ہے اسے اتنا نظر بھی آتا ہے۔ اس لیے وہ اس خیال سے کہ 8 دن تو بہت دور کی بات ہے، 4 دن میں بھی وہ ڈرتا رہتا ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں اس کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی اگر ہو گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے، تو اس بے ادبی کا ڈر رہتا ہے، اس بے ادبی کا ڈر رہتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا الگ کرتا ہے۔ یہ بات اس لیے رہی ہے کہ ہم حضور غوث پاک کو جانتے نہیں، ہم حضور غوث پاک کو جانتے نہیں ہیں۔ اور نہ ایک بات اور مشہور ہے آپ کے بارے میں، آپ کا جلال پہلے اتنا تھا کہ کوئی ناپاکی میں آپ کا نام لیتا نہ تو ہلاک ہو جاتا۔ اب سوچو کیا عالم ہوگا آپ کے نام کا، آپ کا نام کوئی ناپاکی میں لیتا تو کیا ہوتا تھا؟ ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ کو آپ کا جلال بتاؤ، آپ سنتوں کے اتنے پابند تھے، اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ آپ وضو سے فارغ ہو کر آ کر بیٹھے اور آپ کی نظر آپ کی ٹوٹی پر پڑی، جو وضو کرنے کی ٹوٹی ہوتی ہے نا جس میں پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر نظر پڑی تو اس کا رخ جو ہے وہ کسی اور جانب تھا، اس کو دیکھ کر کے آپ کو جلا رہا ہے، کس جانب تھا؟ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ ہر چیز کو قبلے کی طرف رخ کر کے رکھنا یہ سنت رسول ہے۔ آپ سنتوں کے اتنے پابند تھے کہ وہ رسول کا جو لوٹا تھا، جو ٹوٹی تھی، وہ ٹوٹی کا رخ جو ہوتا نا جہاں سے پانی آتا وضو کے لیے، اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف نہیں تھا، تو اس کو دیکھ کر کے خاتم نے ایسے کیوں کیا، آپ کو جلال آ گیا، اور آپ نے جب جلال بھری نظر اس لوٹے پر ڈالی تو اس لوٹے کا منہ خود بخود قبلے کی جانب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم حضور غوث پاک کو نہیں جانتے۔ ہم نے چند باتیں ان کی سنی ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے ان کی نہیں سنی۔ ایسے ہی حضور غوث اعظم آپ کا جلال تقریروں میں ظاہر ہوگا، آپ خطاب کرتے نا، آپ خطاب کرتے تو جس سے بات کرتے اسے حکمت کیا کرتے تھے، آرڈر کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی بات کرتے نا، کوئی بڑا آدمی آ جاتا تو آج کے زمانے کا کوئی ہو تو وہ بڑے نرمی سے بات کرے گا اور کرنا بھی پڑے گی، مگر یہ شہنشاہ بغداد ولیوں کی بھی بادشاہ ہے نا، ولیوں کا بھی جو بادشاہ ہو وہ سب کا بادشاہ ہوا نا، ولیوں کا بھی جو بادشاہ ہو سب کا بادشاہ ہے۔ وہ اب کوئی بادشاہ آتا اور کوئی کام حضور غوث پاک کو بتانا ہوتا، کسی کی تکلیف ہے، کسی کو پریشانی ہے، کوئی کام کروانا ہے، کسی غلط آدمی کو کسی منصب پر بٹھایا گیا ہے، تو ریکویسٹ نہیں کرتے، عرضی نہیں کرتے کہ بادشاہ سلامت یہ آدمی غلط ہے اور اس کو بڑے منصب پر آپ نے بٹھایا ہے، لہذا
ہماری عرضی ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے. نہیں، ایسے نہیں. آرڈر دیتے، حکم ارشاد فرماتے کہ عبد القادر حکم دیتا ہے، اے بادشاہ تجھ کو، تو ساری دنیا کو حکم دیتا ہے، تو اپنی رعایا کو آرڈر کرتا ہے. میں تجھے آرڈر کرتا ہوں کہ اس منصب پر سے، اس شخص کو، اس عہدے پر سے اس آدمی کو ہٹا دے. اور اگر نہیں ہٹایا تو پھر میرے جلال سے ہٹا. ہم نہیں جانتے. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور غوث پاک کے دربار میں چھوٹی سی ایک سنت چھوٹ جائے تو آپ کا جلال دیں. کوئی غلط آدمی کسی منصب پر بیٹھ جائے تو آپ کا جلال دیکھو. آپ کا نام جب لیا جاتا تھا ناپاکی کی حالت میں تو ہلاک ہو جاتا تھا وہ شخص. آپ کا جلال دیکھو. اور ایک بات اور مشہور ہے آپ ہی کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ہم نے وہ فرمان تو سنا ہے کہ میں اپنے مرید کو لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. اس سے تسلی تو ہے، اس سے تسلی تو ہے کہ ایک پیر کا بڑا سہارا ہے ہمیں، ہے نا. مگر اس بات کو کیا کرو گے کہ حضور غوث پاک کا ارشاد، اس میں غضب، اس میں جلال اتنا ہے کہ وہ اتنا ناپسند کرتے ہیں ایک بے نمازی کو کہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. یہ آپ کا ارشاد سنا رہا. اس سے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم حضور غوث پاک کو جیسے جاننا چاہیے تھا ویسے نہیں جانتے. آپ نے جو بشارتیں دی وہ حق ہے، اس میں دو رائے نہیں. مگر آپ نے جو تعلیمات دی وہ بھی حق ہے. آپ کے جو ارشادات ہیں وہ بھی حق ہے. اس کو ہم کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس کے تذکرے ہم کیوں نہیں کرتے؟ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف حضور غوث پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو نہ دفنایا جائے، یہ ارشاد فرماتے ہیں. تو کیا پھر اس کو، ایسے شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو بے نمازی ہے تو بے نمازی رہ جا اور میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا؟ کیا یہ فرمانا چاہتے ہیں آپ کا فرمان کیا تھا، کیوں تھا؟ آپ نے جو کہا کہ میرا مرید ہو جائے گا تو میں اپنے مرید کو جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا. بزرگوں اور دوستوں، یہی ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے، یہی ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے. میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارے درمیان کیوں رہتے ہیں، ہے نا. قرآن پاک کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف آئے. اس کی راہ پر چل جو میری طرف آئے، جنہوں نے میری جانب رجوع کیا ہے تو اس کے راستے پر چل. اس لیے اسلاف کو، بزرگوں کو ہمارے درمیان رکھا جاتا ہے. یہ چاہتے ہیں، حضور غوث پاک خود جنگل میں رہنا چاہتے تھے، ویرانے میں رہنا چاہتے تھے. آبادی میں آنے کی تمنا آپ کی بالکل نہیں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سال کے بعد آپ کو حکم دیا کہ عبد القادر تمہیں نکلنا پڑے گا اور تمہیں دین کو زندہ کرنا ہے، تمہیں اسلام کو زندہ کرنا ہے، تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے، اشاعت کرنی ہے، بھولے بھٹکے میرے بندوں کو راہ راست دکھانی ہے، اپنے پیچھے پیچھے چلانا ہے. تو اللہ والے ہمارے درمیان اس لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ دکھائے، اور صرف دکھائے نہیں، اپنے ساتھ اپنے پیچھے لے کر چلے اور رب کی طرف پہنچے. اپنے ساتھ لے کر کے رب کی جانب بڑھے. دکھانا آسان ہوتا ہے، لے کے چلنا آسان نہیں ہوتا. دکھانے میں کیا، میں آپ سے راستہ پوچھوں تو یہاں سے آپ دکھا دیں گے نا،
بھائی یہاں سے پونا جانے کے لیے یہ راستہ پکڑو سیدھا پونا جائے گا، آسان ہے نا؟ بولو نا، یہ کام بزرگوں نے نہیں کیا۔ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب چلو میں آپ کو پونا پہنچا کے آتا ہوں، چلو پونا پہنچا کے آتا ہوں، آپ بتاؤ یہ کام آسان ہے؟ اب آپ کو میرے لیے آنا ہے، یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ اللہ والے ہمارے لیے ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے لیے، اور ہمیں رب کی پہچان کراتے ہیں، جس کو معرفت کہتے ہیں، جس کو حقیقت کہتے ہیں، جس کو شریعت اور طریقت کہتے ہیں، وہ پہچان کراتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صرف پہچان کرانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں تم کو اس رب کی طرف لے کے بھی چلنا ہے، تو آؤ ہم سے مرید ہو جاؤ اور ہمارے مرید بن کر ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ہم آگے بڑھیں گے، تم پیچھے آؤ، ہم جنت میں جائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ مقصد اور یہ مشن ہوتا ہے، یہ مقصد اور یہ مشن ہوتا ہے بزرگوں کا، اس لیے یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب دوسری بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر ہی بیان کروں، دوسری بات سمجھنے والی کہ یہ اسلاف ہمارے بیچ میں رہ کر کے بہت کچھ دکھاتے ہیں، مگر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے ایک، بہت کچھ دکھاتے ہیں مگر کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایک چیز بہت نمایاں نظر آتی، بولو کیا؟ کرامات۔ صحیح کہا میں نے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں حضور غوث پاک کو جانتے ہو تو آپ کہیں گے ہاں، کیا ہے حضور غوث پاک، کیا ہے؟ تو عام آدمی سیدھے کرامات سنا ہے، ایسا ہی ہے نا بزرگوں اور دوستوں؟ ان کی پہچان صرف کرامتوں سے نہیں ہوتی، اور نہ کرامت صرف کرامتوں سے ان کی پہچان نہ کرامت، ہم نے ان کو صرف کرامتوں سے پہچانا اس لیے ہم حقیقت بھول گئے۔ ان کی زندگی، ولی کی پہچان اور کرامت تک رسائی یہ کیسے ہوتی ہے پتا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آدمی جب توبہ کرتا ہے، پہلے توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے تو پھر وہ نیک بنتا ہے، پھر یہی نیکیاں بڑھ کر کے تقویٰ بن جاتی ہیں، اور اچھے اعمال کرتا ہے تو تقویٰ ہوتا ہے، اس کے بعد ریاضات کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے ذکر الہی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر کے وہ ولی بنتا ہے۔ اب ولی بننے کے بعد ضروری نہیں کہ کرامت دکھے، ہمارے یہاں نظریہ یہ ہے کہ جس سے کرامت ظاہر ہو جائے وہ ولی، اور جس سے کرامت کا ظہور نہیں ہوا وہ ولی نہیں سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پہلے توبہ، پکی توبہ، توبہ کے بغیر یہ سفر شروع نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ نا، ولایت کی سب سے بڑی خوبی توبہ ہے، ولایت تک پہنچنے کا سب سے پہلا زینہ توبہ ہے۔ ہم نے لی توبہ کسے؟ نہیں، ہم نے اسے صرف کرامت دیکھی، توبہ دیکھی، کیسی پکی توبہ کرتے ہیں یہ، کیسی پکی توبہ۔ اور یاد رکھو، توبہ کا کچی ہے یہ سفر شروع نہیں ہوگا، شروعات ہی نہیں ہوگی۔ تو اسلاف سے سیکھنے والی چیز، بڑے بڑے بزرگ گزرے، بڑے بڑے بزرگ گزرے، حضرت فضیل بن عیاض بھی بڑے مشہور گزرے ہیں، جن کا نام مشہور ہے نا، بڑے مشہور ہیں۔ آپ ڈاکو تھے، ڈکیتی کرتے تھے، سامان چراتے تھے قافلے والوں کو۔ میں مختصر کا بیان کرتا ہوں۔ بعد میں توبہ کیا، پکی توبہ کی، اور بعد میں وہ پھر ولیوں کی فہرست میں بلند درجہ ملا، بلند درجہ ملا۔ جب آپ نے توبہ کی تو جو سامان چرایا تھا نا، جس کا سامان تھا اس کے پاس لوٹانے کے لیے پھرتے تھے،
یہ میں نے تیرے سے کیا تھا، یہ تیرا سامان، یہ تیرا سامان، یہ تیرا سامان. اس کو توبہ کہتے ہیں. اس کو توبہ کہتے ہیں. یہ توبہ کرتے 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 کسی عیسائی کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ تیرا سامان، یہ میں تجھے دینے آیا، مجھے معاف کر دے. اس نے کہا اتنے آسانی سے معاف نہیں کروں. کہا ایک کام کرنا ہو. کہا کیا؟ اب توبہ کرنی ہے نا، اب جو سامنے والا بولے اس کو قبول کرنا ہے. وہ عیسائی اندر گیا. اندر جا کر کے ایک ٹوکری، اس میں مٹی تھی، اس کو ڈھانک کر لایا اور لا کر کے آپ کے سامنے رکھا اور کہا اے فضیل اس پر اپنا ہاتھ رکھو. کہا کیوں؟ کہاں رکھو؟ آپ نے ہاتھ رکھا. اس نے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر کہا جا میں نے تم کو معاف کر دیا. حضرت فضیل بن عیاض پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ بس اتنے سے کے لیے تم نے مجھے روکا اور ہاتھ رکھنے کے بعد معاف کرتا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص اگر سچی توبہ کر لے، توبہ نصوحہ جسے کہتے ہیں، سچی پکی توبہ کر لینا، پھر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے. مجھے یہی دیکھنا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اس پر ہاتھ لگائے. یہ مٹی سونا ہو گئی ہے، تیری توبہ قبول ہو گئی، میں نے معاف کر دیا. ہم نے یہ بزرگوں سے کیوں نہیں کیا؟ نیکیاں، ٹھیک ہے، ہم سب غوث پاک کے ماننے والے ہیں نا، تو آج غوث پاک کیا پسند کرتے ہیں وہ لے لو. میں بول دے رہا ہوں، آپ نیاز کرتے ہیں غوث پاک کی؟ سب بولو. آپ کو کیا لگتا ہے نیاز غوث پاک کی پسند ہے؟ پسند نہیں، یہ آپ کی ہماری پسند ہے. معاف کرنا ہے، یہ آپ کی ہماری پسند ہے، غوث پاک کی پسند نہیں. آپ کو اعتراض کر سکتا ہے اس پر کہ آپ کیسے کریں، حضور غوث پاک نے کتنوں کو کھلایا؟ یہ جواب دیں گے نا بھائی بزرگان دین تو سب کو کھلاتے ہیں، کھلانا پلانا ان کی پسند ہے. تو میں ان کی پسند ہے اور آپ کی پسند کا فرق بتاتا ہوں، دھیان سے سنو. آپ نیاز کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. جی بناتے ہیں. غیروں کو بلاتے ہیں؟ جی بلاتے ہیں. غیروں کو نہیں بلاتے. غیر قوم کو نہیں. گوشت بنایا تو کہاں سے بنائیں گے؟ گوشت میں کسی کا بھی گوشت بنتا ہے. غیروں میں کئی ہیں جو بڑے کا نہیں کھاتے اور کئی ایسے ہیں جو چھوٹے کا بھی نہیں کھاتے. غوث پاک جو کھلاتے تھے نا، وہ روز کھلاتے تھے، روز کھلاتے تھے. ان کی پسند بتا رہا ہوں. ان کے خانقاہ کے باہر ایک شخص دربان روز اعلان کرتا تھا، روز کوئی بھوکا ہو تو خانقاہ قادریہ میں آ جائے، اس کے کھانے کا انتظام ہے. کوئی مسافر ہے، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے تو خانقاہ قادریہ میں آ جائے، اس کو سہارا دیا جائے. کوئی ہو، کسی مذہب کا ہو، آ جائے، اس کا انتظام ہو جائے. اور ان کو کھلانے کے لیے ان کی پسند کی غذا ہوتی تھی. وہ جو کھاتے ہیں نا، وہ جو ناپسند کرتے ہیں وہ نہیں کھلاتے تھے. اس لیے بزرگوں کے آستانوں پہ آپ جا کر دیکھو، کئی آستانے ایسے ہیں وہاں آج بھی بغیر گوشت کے ہی کھانا بنتا ہے. یہ پسند بتا رہا ہوں میں بزرگوں کی. اب ہماری پسند کیا ہے؟ ہم گوشت بناتے ہیں، ہم نیاز کرتے ہیں تو بناتے ہیں، بغیر نیاز کے کھانا نہیں کھلاتے ہیں. حضور غوث پاک نیاز نہیں کرتے تھے، روز کھلاتے تھے. اللہ کے بندوں کو کھلاتے تھے، بلا تفریق مذہب کھلاتے تھے. اور پھر 11ویں شریف جو ہم مناتے ہیں وہ کیسے مناتے تھے؟ وہ میلاد مصطفیٰ کرتے تھے. ہم نے اصل چھوڑ دی اور دوسری چیزیں پکڑ لی. اصل پسند ان کی یہ تھی کہ وہ میلاد مصطفیٰ 12ویں شب، 11 دن جانے کے بعد 12ویں شب مناتے تھے. اس کو 11ویں کہتے ہیں. 11ویں تاریخ آپ کے وصال کی بھی نہیں ہے اور ولادت کی بھی نہیں. یہ آپ کے جشن مصطفیٰ منانے کی تاریخ ہے.
ولادت مصطفیٰ مناتے تھے آپ، اور اس میں لنگر ہوتا تھا، اس لنگر میں 5 لاکھ لوگ کھانا کھاتے تھے، اور ہر لوگ جو کھاتے تھے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ الگ۔ اب بتاؤ ہماری نیاز کی شکل اگر ویسے ہوتی نا تو میں کہتا ہاں آپ نے غوث پاک کی پسند کے مطابق کیا ہے، بلا تفریق مذہب۔ یہ کھانا غیروں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، جس کو نہیں ملتا نا اس کو بلا کے عزت سے کھلاؤ۔ ہماری نیاز میں کوئی غریب آتا ہے نا پتیلا لے کر کے، یہ تھوڑا سا رک جا ہمارے لوگ کھانے، اس کے بعد بچے گا تو دے دیں، بولو ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ غوث پاک کی پسند نہیں، یہ ہماری پسند ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ہاں اب سٹائل بدلو۔ میں نیاز کرنے سے منع نہیں کر رہا، نیاز کرو، اگر آپ اس پہ فاتحہ نہ دو تب بھی چلے گا، آپ نے نیت کرنی نہ ہے غوث پاک کے نام سے تقسیم کر رہا ہو تب بھی ان کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں اتنا ہی ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد تاکہ اس کھانے کی بے ادبی نہ ہو، بہت زیادہ بے حرمتی نہ ہو، اس کے لیے اس پر فاتحہ نہ پڑھے اور پھر سب کو بلا کے کھلائے، غریبوں کو، بھکاریوں کو، سب کو۔ ہم نہیں کھائیں، ہم تبرک کھائیں۔ تبرک کے لیے پیٹ بھرنا ضروری نہیں نا، ذرا زور سے بولو، برکت تو ایک دانے سے آ جائے گی۔ ہاں کھلانے کا کام کرو، سب کو بلاؤ، اور جس کو بھوک لگتی ہے نا اس کو عزت سے بٹا کر کھلاؤ، جیسے غوث پاک خانقاہ میں کھلایا ہے۔ آؤ اندر، ایسے نہیں کہ جب تقسیم ہو رہا ہے کھانا لے کے جاؤ، نہیں، آؤ تم کو بٹا کر کھلایا جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے، تب جا کے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی اور یہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ ہماری نیاز کی شکل اگر ایسی ہوتی تو یقیناً غیروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی اور وہ ہماری طرف مائل ہوتی۔ ہم نیاز کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے خاص خاندان والوں کو، دوست و احباب کو دعوت دیتے ہیں، اور مخصوص لوگوں کے سوا ہم کسی کو نہیں بلاتے۔ کوئی آتا ہے غریب بھکاری، تو کہتے ہیں ابھی رک جا، کھانا بچے گا تو دیں گے، جب تک بیٹی۔ یہ سٹائل بدلیں گے پھر آپ کی نیاز بارگاہ غوثیت میں یقیناً قبول ہو جائے۔ دوسری بات، یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے نیاز، فاتحہ کرتے رہو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کو بڑھاؤ، اس کو بڑھاؤ، مگر کچھ چیزیں اس کے ساتھ ملاؤ، کچھ چیزیں اس کے ساتھ بولو ملاؤ۔ اس کی ایک نمایاں مثال دوں آپ کو میں، لے لیں گے؟ اچھا، اگر باہر نیاز بنی ہو حضور غوث پاک کی، ہے نا، ایک مسجد کے باہر بنا دو نیاز اور سب کو دعوت دو، تو سب آئیں گے، ان سے پوچھو نیاز کھانے کیوں آ رہے ہو، تو کیا جواب دیں گے پتا ہے؟ نیاز تبرک ہے، برکت کے لیے، یہی ہے نا، بولو نا بھائی، تبرک کے لیے کہ ہم کتنا لڑ پڑتے ہیں۔ غریب نواز کے آستانے پر جو تبرک تقسیم ہوتا ہے وہ دیگ میں اس کو لوٹنے کے لیے لائن لگتی ہے نا، بس تبرک مل جائے، چاہیے تبرک مل جائے، برکت مل جائے، کرتے ہیں نا، برکت کے لیے کرتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا مل جائے، 2 دانے مل جائے، برکت کے لیے کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ایسے برکت کے کھانوں کے لیے دوڑ کر بھاگ کر آنے والوں سے کہو بھائی بازو سے مسجد آزاد ہو گئی، چلو، آئے گا نہیں؟ کیوں؟ نماز میں برکت نہیں ہے؟ بولو نا، پھر ہم نیاز میں برکت ڈھونڈ رہے ہیں، نماز میں کیوں نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ نیاز میں برکت نہیں ہے، مگر نیاز سے کئی گنا زیادہ برکت بلا شک و شبہ نماز میں ہے۔ اب یہاں کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ ہم کو نیاز میں آنا تھا تو نماز میں بھی آنا تھا۔ میں نے کہا نا کچھ چیزیں کرو مگر کچھ چیزیں ملاؤ، نیاز کرو نماز کو ساتھ ملاؤ۔ یہ ہماری کمزوری رہی، یہ ہماری کمزوری رہی۔ تو میں صرف اتنا اشارہ کرنا چاہتا ہوں بزرگوں دوستوں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اتنا آپ نے کر لیا نا، اتنا اگر آپ نے کر لیا نا تو پھر آپ غوث پاک کے ہو جائیں۔ ایک قول آپ کا مشہور ہے، مجھے یاد آیا، سنا دیتا ہوں۔
آپ ایک قول مشہور ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو بھی لوگ بیان کرتے ہیں مگر اس کا ایک رخ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا بیان کرتے ہیں، دوسرا بیان بھی کرتے، دونوں بیان بھی کرتے ہیں مگر ہم دوسرا پکڑتے ہیں، پہلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا؟ حضور غوث پاک کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا اے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک آپ کے مریدین میں نیک بھی ہے گنہگار بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے اور گنہگار بھی ہے؟ تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہاں میرے مریدین میں سب ہیں مگر جو نیک متقی اور پرہیزگار ہے وہ میرے لیے ہے اور میں گنہگاروں کے لیے ہوں۔ نیک متقی پرہیزگار میرے لیے ہے اور میں گنہگاروں کے لیے۔ ہم نے دوسرا پکڑ لیا، غوث پاک ہے نا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ غوث پاک کے لیے کہو، آپ غوث پاک کے لیے کب ہوں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سیدھے سیدھے سمجھاتا ہوں، میں یہ کہوں کہ آپ میرے لیے، آپ میرے لیے، اور پھر میں کہوں کہ میں ان کے لیے ہوں۔ دونوں میں فرق ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث پاک یہ فرماتے ہیں نیکوکار میرے لیے ہے، تو یہ نہیں ہے کہ گنہگاروں کو فضیلت دی اور نیکوکاروں کو درجہ کم کر دیا ہے، نہیں، بلکہ حضور غوث پاک نے یہ فرمایا کہ نیکوکار میرے لیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور گنہگاروں کو تسلی دی کہ مایوس نہ ہونا، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ اب میرے لیے اور تمہارے لیے میں فرق ہے، اس کو آپ ہی کے ماننے والے مریدین میں چاہنے والے بڑے بزرگ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ ان کے زبان سے سنو۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا جو فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ نیک میرے لیے ہے، میں آپ کو اس طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں آپ کو مریدی کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں، نیک میرے لیے ہے، یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے نا؟ تو آپ فرماتے ہیں نیک متقی پرہیزگار حضور غوث پاک کی آستین میں کیا ہے؟ آستین میں۔ اور جب کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اب ان کے لیے ہونے کا فائدہ بتا رہا ہوں، ان کے لیے ہونے کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک متقی پرہیزگار حضور غوث پاک کے آستین میں ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی بے ادبی کرتا ہے تو حضور غوث پاک ہاتھ کو جھٹکتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ جھٹکا تو جس نے بدسلوکی بے ادبی کی ہے، بے حرمتی کی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور غوث پاک کے ہیں نا، ان کی کوئی بے ادبی کرے، ان کی جو غوث پاک کے ہیں کوئی بے ادبی اور بے حرمتی کرے تو آپ فرماتے ہیں میں ہاتھ جھٹک دیتا ہوں اور اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جو میرے ہونے والوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ اب فرق سمجھ میں آیا؟ ان کے ہونے میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں نیک متقی میرے ہیں اور میں گنہگاروں کے لیے۔ ہم نے ایک چیز چھوڑ دی، اب بتاؤ فائدہ کس میں زیادہ تھا؟ ان کے ہونے میں فائدہ ہے یا غوث پاک ہمارے ہونے میں فائدہ زیادہ ہے؟ کیونکہ یہاں ڈبل فائدہ ہے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، آپ نے فرمایا نیک میرے ہو گئے تو غوث پاک تو ہمارے ہوئے ہیں نا۔ نیک اگر غوث پاک کے ہیں تو غوث پاک نیک کے ہوئے یا نہیں؟ بس فرق اتنا ہے کہ یہاں گنہگار غوث پاک کے نہیں ہوئے، غوث پاک گنہگاروں کے ہوئے۔ اب بتاؤ دونوں میں سے کون سا راستہ اچھا ہے؟ آپشن دو ہے آپ کے پاس، اور پہلا والا آپشن تو ایسا ہے کہ جو غوث پاک کے مریدین میں آ گیا، نیک متقی فہرست میں آ گیا، نیک متقی کی فہرست میں، اس کو کوئی دھکا بھی لگائے نا، ایک ہاتھ چٹکنے کی دیر ہے وہ برباد ہو جائے۔ اتنی حمایت، اتنی تعریف، اتنی نگاہ کرم نیک پر ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟
کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ میرا امتی نیک ہو جائے، اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ نیک ہو جائے، غوث پاک بھی چاہتے ہیں میرا مرید متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ یہ ان کی پسند ہے۔ آپ ذرا زور سے بولو، یہ ان کی پسند ہے، یہ ان کی پسند ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے ہے۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ تو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک نے اعلان کر دیا جو نیک ہے وہ میرا ہے۔ آپ سب سمجھ میں آیا فرق؟ یہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک نے یہاں یہ کہہ دیا کہ جو نیک ہے وہ میرا ہے۔ اب وہ میرا غلام میرا مرید ہے، پھر کہہ دیا۔ اب بتاؤ دونوں آپشن میں کون سا آپشن اچھا ہے آپ کے لیے، پہلا یا دوسرا والا؟ تو جو ان کی پسند ہے نا اس کو اختیار ہو، ان کی پسند، اپنی پسند نہیں۔ اب کسی کو راضی کرنا ہو، آپ کو میری پسند معلوم ہے؟ نہیں۔ اگر میں آپ کے گھر پہ دعوت کروں، آپ نے مجھے دعوت کی ہو، تو آپ یہ گمان کر کے میرے سامنے کیا کیا رکھیں گے؟ بریانی، قورمہ، دال چاول، ہے نا، 65 45 جو آیا اس میں وہ رکھیں گے نا۔ ہاں میری پسند نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا میں کیا پسند کرتا ہوں؟ ہاں اگر آپ نے میری پسند کی چیز میرے سامنے رکھی تو پھر بات ہی نہیں رہی ہے۔ میں خوش ہو کر کے کہوں گا بھائی آج کسی نے وہ کھانا کھلایا ہے جو ہم کو پسند آیا ہے۔ اب بتاؤ طبیعت خوش ہوگی یا نہیں؟ کھانے کو تو کھا لیں گے مگر خوشی کب ہوگی؟ جب پسند کا کھلا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ نیاز مقبول تو ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو غوث پاک پسند کرتے ہیں نا وہ ان کے دربار میں پیش کرو، وہ نذرانے پیش کرو۔ ہم وہ نذرانے پیش نہیں کرتے۔ اس میں سے ایک پسند میں نے آپ کو بتا دی، نیک بننا غوث پاک کو پسند ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اب آیا ہے اپنے راستے پر جو آپ کو سمجھانا، اسی لیے ہمارے اسلاف کرامت بھی دکھاتے ہیں، سب کچھ دکھاتے ہیں، سب کچھ۔ اب یہاں نیکیوں کی بات آئی، نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری ان کی زندگی میں دیکھو، یہ ان کی پسند ہے۔ یہ شب بیداری کرتے ہیں، یہ ان کی پسند ہے۔ یہ راتوں کو جاگ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ان کی پسند ہے۔ تو ان کی پسند کے مطابق ہم رات کو نہیں کم سے کم دن کو تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، یہ زہد و ورع اختیار کرتے ہیں۔ ہم اتنا نہیں کم سے کم کبھی کبھار کچھ ذکر و اذکار تو کر سکتے ہیں، یہ ان کی پسند ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد کوئی ولی بنتا ہے، اور ولی بننے کے بعد ضروری نہیں کہ کرامتوں کا صدور اس سے ہو جائے، نہیں، ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے ہدایت کے لیے کہ کرامت ظاہر ہو، نہیں، مگر حضور غوث پاک ولیوں کے وہ امام ہیں کہ تمام اولیاء کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ کرامتوں کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا ہے، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا، وہ مقصد میں آپ کو بتا دوں۔ ایک بادشاہ آپ کے زمانے میں 5-6 بادشاہ گزرے جو آپ کے پوری حیات میں، آپ کے دور حیات میں 5 سے 6 بادشاہوں کا زمانہ گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بادشاہوں کی حکومت کیا ہوگی وہ سب جانتے ہیں، وہی تانا شاہی بادشاہوں کا کام ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو اپنی مرضی کو کرنا ہے، ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، انصاف نہیں ملتا، یہی بادشاہ کا کام ہے، جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، حق نہیں ملتا۔ ایسے دور میں حضور غوث پاک نے اپنا وقت گزارا ہے، اور ایسے بادشاہوں کے سامنے رہ کر کے بھی ہمیشہ ڈٹے رہے۔ ان کا غلبہ نہیں ہوا، کبھی کسی بادشاہ کا غلبہ نہیں ہوا حضور غوث پاک پر۔ ایک بادشاہ ملنے کی تمنا کرتے تھے، آپ منع کرتے تھے، نہیں آنا، نہیں ملنا چاہتے۔ ایک دن ایک بادشاہ ملنا چاہتا تھا، آیا، جیسے ہی بادشاہ آتا حضور غوث پاک اٹھ کر کے اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ جب بادشاہ آتا تو آپ حجرے میں جاتے، وہ اس لیے جاتے کہ بادشاہوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا لازم ہوتا ہے، مگر حضور غوث پاک کبھی کسی بادشاہ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ جو خود بادشاہ ہو کسی طریقے سے کھڑا ہوگا، اندر چلے جاتے۔ بادشاہ جب آ کے بیٹھ
ایک بادشاہ آیا سامنے بیٹھا، اس نے نذرانہ پیش کیا، کچھ سوالات کیے، جوابات کیا، آپ نے نذرانہ پیش کیا، آپ نے منع کیا، اس نے اصرار کیا، آپ نے منع کیا، پھر اصرار کیا، آپ نے اس کو لے لیا اور لے کر کے اس کو مٹھی میں دبایا، وہ اشرفیہ جو تھی، دینار درہم جو بھی تھے اس کو دبایا تو اس میں سے خون نکلنے لگا، خون کے قطرے گرنے لگے، خون بہنے لگا۔ آپ نے بتایا یہ کرامت تھی، کیا تھی؟ یہ کرامت تھی۔ دینار میں تو خون نہیں ہوتا نا، ہاں، مگر وہاں سے خون نکلنے لگا اور یہ کرامت آپ کے ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا دیکھ اس میں سے خون نکل رہا ہے، یہ ناحق کمائی ہے، یہ تو نے کسی کا حق چھین کر کے کمایا ہے، ناانصافی کی ہے کسی کے ساتھ اور یہ کمائی تیرے ہاتھ آئی ہے، اور تو یہ مجھے دینا چاہتا ہے جس نے زندگی میں کبھی حرام کا ایک لقمہ نہیں کھایا؟ تو یہ کمائی اس لیے میں منع کر رہا تھا، یہ تیری کمائی مجھے نہیں چاہیے۔ آپ دباتے رہے، خون نکلتا رہا، خون نکلتا رہا جب تک کہ آپ نے ہاتھ چھوڑا نہیں۔ کیوں دکھایا ہے کرامت؟ کیوں دکھائی؟ کرامتوں کو دکھانے کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے، کیوں دکھائی کرامت؟ یہ دکھا کر کے اس کی اصلاح کر دی اور کہا دیکھ اب توبہ کر لے، توبہ کا وقت قریب ہے، پھر موقع ملے گا یا نہیں پتہ نہیں۔ اب تو قاضی حکم دیتا ہے مجھے، عدل کر، انصاف کر، حقوق ادا کر، ناانصافی نہ کر، بربریت نہ مچا، حکم دیتا، ورنہ یہ جو خون نکل رہا ہے اگر میں چاہوں تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے۔ یہ بتا کر کے، یہ کرامت نکال کر کے حضور غوث پاک نے کیا کیا؟ اس کی اصلاح کی۔ کیا کی؟ اصلاح، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ یہی تو کام ہوتا ہے بزرگوں کا، اس لیے کرامت دکھاتے ہیں۔ آؤ دوسری طرف چلتے ہیں۔ مشہور واقعہ سب نے سنا ہے، ایک مائی اپنے بچے کو تربیت کے لیے حضور غوث پاک کے دربار میں آئے کہ شہنشاہ بغداد آپ میرے اس بچے کو رکھیے، اس کی تربیت اچھی کیجیے۔ آپ نے قبول کر لیا، اس کو مدرسے میں داخل کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ دبلا پتلا لا کر کمزور ہو چکا ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہے اور صرف سوکھی روٹی بغیر سالن کی کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کے آپ حضور غوث پاک کے دربار میں وہ مائی آئی تو دیکھا حضور غوث پاک مرغی کھا رہے ہیں، بری ہوئی مرغی۔ یہ دیکھ کر کے وہ مائی کہتی ہے یا شیخ عبدالقادر علیہ الرحمہ، آپ یہاں تندور مرغی کھا رہے ہیں اور وہاں میرا بیٹا جو کی روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے۔ آپ نے جو ہڈیاں پڑی تھی مرغی کی اس پر ہاتھ رکھا، کہا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اس پر گوشت جب چڑھ گیا اور وہ مرغی زندہ ہو گئی۔ کرامت کو سب نے بیان کیا، میں اس کا دوسرا لفظ دکھا رہا ہوں۔ کیوں دکھائی؟ اور اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں اپنے تربیت کی، کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا جو مرضی وہ کھا لے، ابھی اس منزل پر نہیں ہے، ابھی مجاہدات کرنے ہیں اسے، ابھی ریاضات کرنے ہیں اسے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اسے، اس لیے اس کو بھوکا پیٹ رہنا ہے۔ کرامت دکھا کر کے کیا کیا؟ اصلاح کی، کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے جو سفر میں نے کیا ہے نا، مجھے تو ضرورت بھی نہیں تھی، بے شک آپ تو پیدائش بنی ہے، آپ نے کرامت کو بچپن میں ہی دکھا دی تھی۔ قبرستان میں اپنے نانا جان سے بچنے کے لیے دوڑے، نانا جان سے بچنے کے لیے قبرستان دوڑے، نانا جان پیچھے لاٹھی لے کر آ رہے تھے، انہیں ابھی سے مردے زندہ کرنا شروع کر دیے، جلانا شروع کر دیے۔ یہ کہتے ہوئے آپ پڑھ رہے تھے، حضور غوث پاک آگے آگے، نانا جان پیچھے پیچھے۔ حضرت عبداللہ صوفی علیہ الرحمہ قبرستان پہنچے تو بچپن کا زمانہ تھا، بالکل 8-9 سال کی عمر ہوگی مشکل۔ اس وقت آپ قبرستان میں آواز دیتے ہیں، اے قبر والوں میری مدد کرو۔ اتنے الفاظ زبان سے نکلنے تھے کہ قبرستان کے تمام مردے قبر سے نکل کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے لیے ڈھال بن گئے۔ کرامت تو بچپن سے ہے، مگر آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کرامت تک پہنچنے کے لیے جو سفر طے کرنا پڑتا ہے، میں اس سفر سے سب کو گزارنا چاہتا ہوں۔ تیرا بچہ وہاں سے ابھی گزرا نہیں ہے، وہ گزرے گا تو پھر اس مقام پر پہنچ جائے گا تو جو کھانا چاہتا ہے وہ کھائے۔ بزرگوں دوستوں،
کرامت اس لیے دکھاتے ہیں، اس لیے دکھاتے ہیں۔ کرامتوں کے دکھانے کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اور ایک اور مقصد ہوتا ہے جو بہت نمایاں مقصد ہے، بہت نمایاں مقصد ہے۔ حضور غوث پاک، اب آپ سمجھو آپ کی ذات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ذات اقدس ہے۔ نبی پاک کے معجزات کو دیکھ کر کے خدا کی قدرت پر دلیل بنتی ہے، خدا کی قدرت پر دلیل بنتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی دلیل حضور غوث پاک کے کرامات۔ بولو کیا ہے؟ حضور غوث پاک کے کرامات۔ اب جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں کہ نبی کچھ بھی کر سکتے ہیں، معاذ اللہ، جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ نبی مدد کرتے ہیں کہیں بھی، ایسا نہیں ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، ہر چیز کا علم غیب ہے، جو ایسے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کو توڑنے پر جو مضبوط دلیل ہے وہ حضور غوث پاک کی ذات اقدس ہے، وہ حضور غوث پاک کی ذات اقدس ہے۔ اب ڈھیروں واقعات آپ کو اس طرح سے ملیں گے، اس میں سے ایک مشہور واقعہ آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ ایک جگہ ایک بحث ہو رہی تھی مسلمان کی، ایک عیسائی کی، اس عنوان پر کہ تیرے نبی بڑے یا تیرے نبی بڑے ہیں یا میرے نبی بڑے ہیں، مقام کس نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا ہے یا ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے۔ تو اس پر گفتگو کرتے کرتے جب بحث پڑی تو آپ حضور غوث پاک کے دربار میں پہنچے، وہ مسلمان پہنچا، کہا عیسائی ایسا ایسا کہتا ہے کہ کس کے نبی بڑے ہیں، میں نے کہا میرے نبی بڑے ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کی امام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں تو ہمارے نبی پر ایمان لائے گا؟ اس نے کہا ہاں لاؤں گا۔ جب آپ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں ایمان لاؤں گا تو کہا چل پھر بتا، کسی کے قبرستان میں لے کر چل، تیرے نبی مردہ زندہ کرتے تھے نا، یہی میں اگر کر کے دکھاؤں تو کہا مانوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے نا، وہ تو مردے زندہ کرتے تھے، حضور غوث پاک تو نبی نہیں ہے، ہمارے نبی کی امت ہے، ہمارے نبی کی امت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں مردے زندہ کر دوں تو میرے نبی کے اعلیٰ مقام پر ہونے پر ایمان لائے گا؟ کہا لاؤں گا۔ کہا چل بتا قبرستان میں کس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ یہ پہنچا ایک پرانی قبر پر، کہا اس کو زندہ کر دیجیے۔ حضور غوث پاک نے دیکھا، دیکھتے ہی کہا کہ یہ گانے والا ہے، یہ گویا ہے، یہ گاتا تھا اپنے حیات میں، جب زندہ تھا تب یہ گایا کرتا تھا۔ ایک تو اس کو زندہ کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا وہ بھی بتا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، نبی کی امت میں ولیوں کو بھی علم غیب ہے۔ یہ دلیل کیوں کرامتیں دکھاتے ہیں؟ یہ جب نبی کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے نا، اس کے دفاع کے لیے کرامت دکھاتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ یہ گویا تھا، یہ گاتا تھا، اب تو بتا میں اس کو کیسے اٹھاؤں؟ تو اگر کہے تو یہ گاتا بجاتا وہ اٹھے گا۔ کہا اگر ایسا ہو جائے تو بہت بڑھیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا تم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ کئی 100 سال پہلے وہ مرا ہوا مردہ تھا، کسی اور مذہب پر مرا تھا، وہ زندہ ہوا اور گاتا ہوا زندہ ہوا، گاتا ہوا زندہ ہوا، اور جب زندہ ہوا تو اس نے بھی حضور غوث پاک کو مان لیا اور پر ایمان لیا ہے۔ کرامت کیوں دکھائی؟ اور کرامت دکھا کر کے کیا کیا؟ اس کی اصلاح ہو گئی۔ وہ تو سب دیکھ کر آیا تھا، مرا تو کفر پر تھا، مگر جب دوبارہ مرا، دوبارہ سویا قبر میں، اب ایمان کی حالت میں سویا۔ کیوں دکھائی کرامت؟ اس کی زندگی بدل دی، اس کی اصلاح کر دی، اس کو کفر سے نکالا، ایمان کی طرف لے آئے۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسلاف ہمارے درمیان اس لیے رہتے ہیں اور کرامتیں
بغداد شریف میں آپ کے خانقاہ کے قریب میں قبرستان سے چیخ و پکار کی آوازیں آتی تھی کسی قبر سے. لوگوں نے اگر آپ کو خبر کہا سرکار کسی کے قبر سے آوازیں آتی ہیں, چیخنے کی, بنکنے کی, تڑپنے کی. کہا اچھا, تو آپ نے پوچھا کیا یہ شخص ہمارا مرید ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. اچھا, کبھی ہمارے مجلس میں آیا ہے؟ نہیں. اب یہ سوالات اس لیے نہیں کیا آپ نے کہ آپ نہیں جانتے. یہ سوالات اس لیے نہیں کیے کہ آپ نہیں جانتے تھے, اس لیے کیے ہیں کہ کیا کیا کرنا تھا یہ بتانے کے لیے. اگر یہ کرتا نا تب بھی ایسے ہی کام ہو جاتا. تو کیا سوال کیا پہلے, یہ ہمارا مرید ہے؟ نہیں. چلو, یہ ہماری مجلس میں آتا تھا؟ نہیں. اچھا, یہ ہمارے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں. اچھا, اس نے کبھی میری زیارت کی ہے؟ یہ درجے نیچے 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 ہوتے جا رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان تمام درجات میں کسی میں بھی ہوتا نا تو کام اور آسان ہو جاتا. لاسٹ آپشن پوچھا کیا اس نے کبھی میری زیارت کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے, علم نہیں. اچھا, حضور غوث پاک نے آنکھیں بند کی, سر جھکایا, مراقبہ کیا اور پھر سر اٹھا کر کے کہا کہ اس نے ایک مرتبہ حسن ظن کے ساتھ, خوش نیتی کے ساتھ کہ اللہ والے ان کی زیارت کر لوں, اس نے مجھے تکا. اس تکنے کی وجہ سے اللہ نے اس پر سے عذاب کو اٹھا لیا. اس دن سے آواز بند ہو گئی. اس دن سے آواز بولو بند ہو گئی. بتانا یہ مقصود ہے کہ زیارت سے جب عذاب تو ہو رہا تھا, یہاں تک تو پہنچا. لاسٹ آپشن جو تھا نا اس پر بھی اس کو برکت ملی. اگر اس کے اوپر والے درجے میں ہوتا تو عذاب ہی نہیں ہوتا. اگر اس کے اوپر والے درجے میں ہوتا تو عذاب ہی نہیں ہوتا. اس لیے آپ سوالات کرتے رہے کہ ایسا مرید تھا میرا, پتا نہیں. اچھا, اب سوچو مرید بھی نہیں تھا, صرف زیارت کی اس نے سب سے. آپ نے دعا فرمائی کہ مولا اس نے میری زیارت کی ہے, ایک بار اس کو بخش دے, عذاب قبر اٹھا دیا. خدا ان کی اتنی سنتا ہے, ہمارا صرف کام اتنا ہے کہ ان کی مجلسوں میں آیا کرے, ان کے نقش قدم پر چلا کرے. سب سے پہلا سوال کیا کیا, مرید ہے؟ پہلا سوال مرید ہے؟ نہیں. اچھا, تو دوسرا سوال مجلسوں میں آتا تھا؟ نہیں. یہ پسند ہے آپ کی. اچھا, ہمارے مدرسے کے قریب سے گزرا بھی تھا کبھی؟ تو پھر بھی نہیں تھا. صرف زیارت کی ہے, نسبت تو کچھ بھی نہیں تھی, صرف زیارت کی نسبت بن گئی. زیارت کام آ گئی, دیکھنا کام آ گیا. اب سوچو جب دیکھنا اتنا کام آ جائے, ان کے مرید ہو جائے تو مرید کا معنی کیا ہے اس کو میں آسانی سے سمجھاؤں, جو آج تک ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. مرید آپ سب ہیں مرید؟ ذرا زور سے بولو, سب مرید ہے نا؟ ماشاءاللہ. اچھا, اس کی مثال دے کر کے بات آپ کو سمجھاتا ہوں. مرید کہتے ہیں کس کو؟ مرید اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا. بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دینا. اپنے آپ کو بیچ دینا. جب اپنے آپ کو ہم بیچ دیں تو پھر ہمارا اختیار چلتا ہے. بک گئے, اپنے آپ کو بیچ دیا. کسی سامان کو ہم نے بیچا تو اس پر ہمارے اختیار ہے؟ بولو نا, سامنے والے کا اختیار ہے نا. پھر وہ جیسا چاہے گا ویسا استعمال کرے. ہم نے حضور غوث پاک کو اپنے آپ کو بیچا ہے, یہ اپنے آپ سے سوال کرو. اس کو کہتے ہیں مرید ہو. بیچ دیا نا تو پھر ہماری مرضی نہیں. غوث پاک آپ کی مرضی کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے میں تو پوری رات جگتا ہوں, تو فجر میں تو آ جائے. میں پوری رات جگتا ہوں تو فجر میں تو آ جاؤ. میری مرضی, میرے پیچھے پیچھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے بچپن میں پیدا ہوتے ہی روزے رکھے تو بالغ ہونے کے بعد تو ہمیں
میں نے زندگی میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں کھایا ہے، تو بھی حرام سے بچ۔ میں نے زندگی میں کبھی ایک بار کسی بھی مرحلے میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا، تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا شروع تو کر۔ میں نے ہمیشہ سچ کہا ہے، تو بھی سچ کہنا شروع کر دے۔ میں نے تقوی کی زندگی گزاری ہے، تو بھی تقوی والا بن جا۔ میں نے نیکیاں کی ہے، تو بھی نیکیاں کر۔ میں نے علم پڑھا ہے، تو بھی علم پڑھ۔ میں نے دین کی خدمت کی ہے، تو بھی دین کی خدمت کر۔ میں نے دین کی اشاعت کی ہے، تو بھی اشاعت کر۔ میں نے دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو کم سے کم علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے تک تو آ جا، تھوڑا وقت تو نکال لے۔ یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بچ جانا، اب ان کی مرضی پوچھو، قدم قدم پہ ان کی مرضی پوچھو۔ جس کو کہتے ہیں مرید ہونا، جس کو کہتے ہیں تو مرید ہونے کی بڑی برکت ہے۔ ایسے پیر کے ہاتھ میں اگر آپ نے ہاتھ دیا ہے نا، اور مضبوط ہے آپ کا ہاتھ، آپ کی مرید مضبوط ہے، مرید اگر آپ کی مضبوط ہے، تو پھر وہی حال ہے کہ آپ کو دھکا بھی نہیں لگتا ہے۔ ایک جھٹکا غوث اعظم ہاتھ کا دے دیں گے، جس نے آپ کو دھکا لگایا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج لوگ اس سے پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ NRC، CAP، NPR یہ جو لاگو ہوا ہے یہ سب کیا ہے؟ ایک جواب دے دو، اس سے بچنے کا راستہ چاہیے کہ چاہیے؟ اور سے بات کے غلام بن جاؤ، اور سے بات کے غلام بن جاؤ۔ کیسے غلام؟ سیدھے ہاتھ میں آستین میں آنے والے، آستین میں آنے والے نیک متقی پرہیزگار غلام بن جاؤ۔ پھر آپ کو دھکا بھی لگائے نا، ایک جھٹکا دے دیں گے، وہ تخت سے گرے گا، کوئی بھی ہوگا۔ یہ اصلی فارمولا ہے، یہ تسلی نہیں ہے، یہ تسلی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک جھٹکا واسے پاک دے دیں گے نا، کوئی بھی ہوگا وہ تخت سے اتر جائے۔ بس کام اتنا مسلمان کو کرنا ہے کہ نیک متقی پرہیزگار بننا ہے، حضور غوث پاک کی سیدھی آستین میں آ جائے۔ بولو تیار ہے زمانے کے لیے؟ آسان راستہ بتا دیا میں نے آپ کو۔ پھر آپ کو سیریسلی بات کروں اور سمجھاؤں گا، آسان کرتا ہوں آپ کو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے نا اس بات پر کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ جس کا ہے سب کا ہے، تو مودی کس کی مرضی سے بیٹھا ہے؟ یہ حکومت کس کی مرضی سے؟ ہاں، تو پھر اللہ کی مرضی، تو اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے کہ آپ کو تکلیف دے؟ اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوگا نا بھائی، اس کی مرضی ہے نا، اس کی مرضی سے تو بیٹھا ہوا ہے وہ ظالم، اللہ ہی کی مرضی سے، تو یہ سب اللہ کی مرضی سے تو چل رہا ہے۔ مگر کیوں؟ تو کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی اور غلطی ہے، گناہ ہے ہمارا، جس کی سزا ہمیں دی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ آپ اس کا راستہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ حضور غوث پاک کے غلامی میں ایسے آ جاؤ، نیک متقی پرہیزگار بن کے آپ کی آستین میں آئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، آسا پلٹ جائے گا۔ ایک جھٹکا ہے، اس بات پر ایمان کہ غوث پاک ایک جھٹکا دے دیں گے تو ہمیں کچھ دھکا بھی نہیں لگائے گا۔ آپ کچھ بھی لے آئے، کسی کا کچھ نہیں چلے گا جب غوث پاک کا ہاتھ چلے گا۔ جب غوث پاک کا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ شان ہے غوث پاک کی۔ دامن میں کب آؤ گے؟ بولو یہ آستین میں کب آؤ گے؟ میں نے آپ کو وہ راستہ بتایا ہے، آپ دوسرا راستہ مت چھوڑو۔ آپ نے جو کہا نا نیک متقی میرے، تو آپ ان کے ہو جاؤ، وہ آپ کے ہو ہی گئے۔ وہ راستے سے یہ راستہ بہتر ہے کہ غوث پاک کہے کہ میں گنہگار ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے کہ نیک میرے ہیں، اس راستے پر آ جاؤ۔
اور مرید ہونے کا ایک آسان معنی ہوتا ہے، آسان سمجھنے کے لیے، جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں. مجھے پونا سے بامبے جانا ہے، میں نے ٹکٹ لے لیا، سامان اپنا دے دیا، پیکنگ کر لی پوری، ٹھیک ہے، اور ٹکٹ ریزرویشن ہے میرا، ٹھیک ہے. مجھے آپ نے اسٹیشن پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ٹرین بھی آ گئی، میں نے ٹرین میں سامان بھی چڑھا دیا، ٹکٹ بھی چیک کروا دیا ٹی سی سے، اور اس کے بعد میں ٹرین کو ہاتھ لگایا اور پلٹ گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بس میں اتنا تو کر دیا نا، اتنا تو میں نے کیا، مجھے بمبئی پہنچا. میں بمبئی پہنچوں گا یا نہیں؟ بولیے کیوں بھائی؟ میں اپنے گھر سے نکلا، سالوں سامان لیا، ریزرویشن دیا، چیکنگ کروایا، ٹی سی کو دکھایا، سامان رکھا، اتنا کرنے کے بعد میں بمبئی نہیں پہنچوں گا. میں کیا نہیں کیا، میں نے سب تو کیا، صرف پلٹ کے واپس آیا نا، اتنا سب کر دیا، صرف پلٹ کے واپس آیا. آپ کہتے بمبئی نہیں پہنچوں گا، کیوں بھائی؟ ٹکٹ ہے میرے پاس، سامان لے لیا، پوری پیکنگ کر لی ہے میں نے، اسٹیشن پر پہنچا ہوں میں، پھر آپ کہتے ہیں میں بمبئی نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ بولو. آپ کہیں گے کیونکہ آپ سوار نہیں ہوئے، آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، آپ کو اپنی مرضی نہیں چلانی، آپ ٹرین کے حوالے کرنا ہے اپنے آپ کو سوار ہو جانا ہے، ٹرین جیسے چلے گی بمبئی تک ویسے چلنا ہے. اسی کو امید کہتے ہیں. پیر کو ہاتھ لگا کے آنے سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر ایسا کوئی پیر آپ کو ملے تو پہلے مجھے اور پھر ہمارے علماء کو بتا دو، ہم سب سے پہلے جائیں گے. جائیں گے نا؟ کیوں اتنی محنت، کیوں اتنی تقریریں، کیوں اتنا سرمایہ؟ یہ قرآن حدیث سب کیا ہے؟ پھر یہ بشارتیں کیا ہے؟ یہ عمل کرو، جنت میں تم کو نہر عطا کی جائے گی. بھائی پوری جنت ملے گا پیر کو ہاتھ لگانے سے؟ پھر یہ بشارتیں کیا ہے؟ یہ پورا قرآن کس کے لیے؟ یہ احکامات کس کے لیے؟ آپ نے تو آسان کر دیا. اور کئی پیر ایسے ہیں جو اپنے آپ کو طریقت والا کہتے ہیں، وہ تو کہیں کے بھی نہیں ہیں، ان کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے. میں تو صاف کہتا ہوں، غوث پاک کو دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا نا، بارش برسائی اور کہا عبد القادر میں تمہارا رب بولتا ہوں، اور آج کے بعد تمہارے لیے فرض نمازیں ساری معاف، آج کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. حضرت غوث پاک نے تو اس کو دھوکہ دے دیا، دھوکہ نہیں کھایا، مگر بعد والے کچھ آج تو دھوکہ کھا رہے ہیں، تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بس ہم کو ہاتھ لگاؤ، آپ نے دامن دے دیا، یہاں سے دامن ایک ہاتھ میں دو اور دوسرے ہاتھ سے نذرانے دو، ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے. یہ دھوکہ کھائے ہوئے پیر ہے سب، آپ ان کے دھوکے میں نہ آؤ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہاتھ لگانے سے اگر ڈائریکٹ پہنچنا تھا تو قرآن نے اتنی بشارتیں کیوں دی اعمال کے ساتھ کہ یہ عمل کرو تم کو جنت ملے گی، اتنی وسیع جنت ملے گی، اتنا گھوڑا دوڑے گا 500 سال تک، جہاں تک وہ دوڑے گا اتنا حصہ تمہارا. مگر اس عمل کے بعد جس کی جنت ہے وہ شرطیں لگائے، وہ قانون بنائے کہ یہ عمل کرو پھر جنت دیتا ہوں. جس کی جنت ہے، بلکہ جو جنت کے مالک و مختار ہمارے آقا ہے، وہ بھی اگر کسی سے کہے، حضرت ربیہ سے کہے کہ ربیہ کیا مانگنا چاہتا ہے، ربیہ کہتے ہیں کہ آقا آپ کا جنت میں پڑوس چاہیے، کہا دے دیا. اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا آپ کا جنت میں پڑوس چاہیے. اور کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اور مانگ لے. فیضان نبوت جوش میں تھا، آپ کی ربیہ کہے کیا چاہیے آج مجھے، جو مانگے گا دے دیا جائے گا. آپ فرماتے کچھ نہیں، بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے آقا. کہا ٹھیک ہے دے دیا، مگر نفل نمازوں کے ذریعے میری مدد کرنا. دے کر کے بھی کہا نبی نے کیا؟ نفل نمازوں کے ذریعے مدد کرنا. اور یہ کہتے ہیں سب چھوڑو، صرف ہاتھ تو ہم جنت میں لے جائیں. عجیب مذاق ہے، بتاؤ نا. جو مالک و مختار ہے وہ بھی نفل نمازوں کی تاکید کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس کے ہاتھ میں کچھ اپنا بھی ٹھکانا نہ ہو، وہ کہتا ہے ہاتھ تو جنت میں لے جاؤں گا. یہ دھوکہ ہے بزرگوں اور دوستوں.
ایسا کوئی پیر نہیں، ایسا پیر نہیں ہوتا. اور پیر اس لیے ہوتا بھی نہیں ہے، پیر اس لیے ہوتا ہے کہ مرید کا ہاتھ پکڑ کر کے باپ جیسے بچے کو چلنا سکھاتا ہے، پیر اپنے مرید کو اسی طرح سیرت شریعت پر چلنا سکھاتا ہے اور بتاتا ہے اس طرح چلتا رہے گا تو پھر جنت تک پہنچ جائے گا. ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور ایسے پیر کے نقش قدم پر چلو. اور سب کے پیر پیرانے پیر ہیں، سب سے بہترین نقش قدم ہے ان کا، کیونکہ ان کو آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر. اب بتاؤ ان کی مرضی ان کی پسند معلوم ہو گئی. اب اپنی پسند کا کرنا ہے یا ان کی پسند کا کرنا ہے؟ سب لوگ تو ان کی پسند میں کوئی نماز قضا نہیں. اپنے آپ سے وعدہ کر سکتے ہو؟ بولو اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے کرو اور رب سے وعدہ کرو. مولا تو نے بڑا احسان کیا ہے، نبی کی امت میں بنایا اور نبی کی امت میں پیرانے پیر کا دامن ہاتھ میں دیا ہے. بڑا سہارا ہے مولا، بڑا سہارا ہے نا. بس دعا کرو کہ مولا انہی کا مرید بنائے گا اور انہی کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ پکے مرید ہونے کی علامت ہے. اگر آپ پکے مرید ہونا چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو بیچ دو ان کے حوالے. پھر کسی نے کہا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا. کیا کر دیا؟ انمول، جس کا پھر مول ہی نہیں ہوتا. جب عثمان ہارونی سرکار کے ہاتھ میں غریب نواز بکے تو انمول ہو گئے. جب قطبالدین بختیار کاکی غریب نواز کے ہاتھ میں بکے تو انمول ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ انمول ہو گئے. تو اس لمبی فہرست ہے بکنے والوں، یہ سب بکنے والے لوگ ہیں اور ایسے انمول ہوئے ہیں کہ پورے ہندوستان میں آج ان کی حکومت چل رہی ہے. ان کے جیسا کوئی بھی دوسرا نہیں، کوئی بھی دوسرا نہیں. تو بک جاؤ، بک جاؤ، مرید ایسے ہو جاؤ جیسے یہ مرید ہوئے. آپ کی انشاءاللہ پوری زندگی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چل جو میری طرف آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، ان کے راستے پر چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں برکت عطا فرمائے گا. جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ سنتے سناتے پوری زندگی گزر جائے گی. جب تک عمل نہیں کرتے ہیں تب تک یہ راستے پر چلنے کا سفر شروع نہیں ہوتا. تو اب کب تک اسٹیشن پر بیٹھے رہو گے؟ ٹرین میں آ جاؤ، ٹرین میں آ جاؤ، ٹھیک ہے. ورنہ اسٹیشن پہ بیٹھنے سے ٹرین چلی جائے گی، ہم منزل پر نہیں جائیں گے. ہمارے سنی ابھی اسٹیشن پر ہی بیٹھے ہیں. ہمارے سنی کہاں بیٹھے ہیں؟ اسٹیشن پر. ٹرینیں آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے. اس طرح ہی کرنا ہے. اٹھو، ٹرین میں آ جاؤ، ٹرین جیسے چلتی ہے ویسے چلنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا سمجھا اس پر ہم سب کو محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.